الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج ایک پروگرام چل رہا ہے جاجموں میں، جس میں مولانا محمود صاحب اور دیگر دارالعلوم دیوبند کے اکابر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ عشاء پڑھا کے گیا تھا، مہمانوں کی آمد و رفت رہی، پوری رات جگتا رہا۔ صبح 4:30 بجے مولانا کو ریسیو کیا، فجر بعد پھر ناشتے کی تیاری، پھر پروگرام 8 بجے سے تھا، تو پوری رات اور اب تک کا وقت گزر گیا، 1 منٹ بھی سونے کو نہیں ملا۔ جمعہ پڑھانے کے لیے یہ ہوا آ جائیں، پھر نماز بعد پھر جانا۔ تو اور عام طور پر جمعے میں ہوتا یہ ہے کہ جمعے کی تیاری یا جمعے کا مضمون تو جمعے ہی کے دن صبح مطالعہ کیا جاتا ہے، تو کوئی مضمون بھی ذہن میں نہیں ہے اور کیا کہا جائے۔ تو بہرحال دعا کر دیں آپ حضرات کی توجہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ کہلا لے جو ہمارے لیے بھی نفع بخش ہو، آپ کے لیے بھی نفع بخش ہو۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی ایک آیت جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے اور ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ یہ بات بار بار آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں الگ الگ لوگوں کو خطاب کیا ہے، اپنے نافرمانوں کو اور باغیوں کو اگر خطاب کیا تو قل یا ایھا الکافرون کہا۔ اسی طریقے سے اہل کتاب یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے جب مخاطب کیا تو یا اہل الکتاب کہا۔ تو وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں، تو کیا اللہ نے ان کا بھی نام لے کر قرآن میں ان کو خطاب کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا نام لے کر خطاب کیا۔ جو آیت میں نے پڑھی اس کے شروع میں ہی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ اب اگر یہ جملہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اے ایمان والو، تو اب جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والو، تو ہم میں سے یہاں جتنے لوگ موجود ہیں یا جو بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سب اس کے مخاطب ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا سے کہہ کر ہمیں بھی خطاب کر رہا ہے، آپ سب کو بھی خطاب کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ہم دیکھیں دنیا کے اعتبار سے، کوئی بڑا آدمی کسی کو نام لے کر بلائے یا نام لے کر پکارے تو انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے بعد میں یہ چاہتا ہے کہ دیکھو یہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس لیے کہ ہمارا نام لے کر اس نے ہم کو مخاطب کیا ہے۔ تو پھر اس کی بات بہت توجہ اور بہت دھیان سے سنتا ہے، کیوں؟ اس نے ہمارا نام لیا ہے نا۔ تو اب جو بات کہہ رہا ہے وہ اس بات کو ہمیں پورے دھیان اور پورے توجہ سے سننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم اور آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا نام لیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، ہم کو ہمارا نام لے کر اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے، تو ہمیں بھی چوکنا ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نام لے کر ہم کو کس چیز کا حکم دے رہا ہے۔ ایک والد کے کئی بیٹے ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ اگر اپنے کسی بیٹے کو اس کے نام کے ساتھ پکارتا ہے، بلاتا ہے، تو وہی بیٹا اس پکار پر لبیک کہتا ہے اور اپنے والد یا والدہ کے پاس جاتا ہے کہ کہیے ابا یا کہیے امی کیا بات ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جب یا ایھا الذین آمنوا کہا تو جتنے لوگ
اس وقت موجود ہیں تو ہم انہی کو مخاطب ہے کہ ہم میں سے ہر شخص سوچے کہ آگے اللہ ہم کو کیا حکم دینا چاہتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام لے کر ہم کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب آگے اللہ نے ہمارا نام لیا کہ اے ایمان والو، حکم کیا دے رہا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ہمارا نام لے کر جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے، ہم میں سے ہر شخص کو وہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نام لے کر خطاب کیا اور حکم یہ دیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کتنی سخت چیز ہے اور کتنی خطرناک چیز ہے، ہم میں سے شاید کسی کی کھال، کسی کا جسم اتنا مضبوط نہیں ہے جو جہنم کی تکلیف کو برداشت کر سکے۔ دنیا کی جو آگ ہے یہ جہنم کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے گویا، لیکن دنیا کی آگ کی صورتحال یہ ہے کہ اگر ماچس ہم جلائیں اور کوئی چیز اس سے جلانا ہو اور جب وہ زیادہ جل جائے تو اگر انگلی پر لگتا ہے تو اس کو انسان چھوڑ دیتا ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا تذکرہ کیا قرآن کریم میں سورہ نبا میں کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ جب اللہ تبارک و تعالی جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے تو جہنم کے فیصلے کے بعد میں جس شخص کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہیں گے کہ اس کو پکڑ لو، فرشتوں سے مخاطب ہوں گے اللہ، اور اس کے بعد میں اللہ کہیں گے کہ اس کو پکڑ لو 70، اور اس کو 70 گز لمبی زنجیر میں اس کو باندھ دو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ اب فرشتوں کا پکڑنا اور پھر فرشتوں کے پکڑنے کے بعد میں زنجیروں میں باندھنا اور باندھنے کے بعد میں پھر جہنم کے اندر ڈلوانا اور جہنم کے اندر پھینک دینا، وہ کیسا سخت مرحلہ ہوگا، کیسے سخت وہاں کے حالات ہوں گے۔ پھر قرآن کریم میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں جہنم کا تذکرہ کیا اور جہنم کے عذابات بتلائے اور جہنم کی چیخ و فکار کا تذکرہ کیا کہ کن مراحل سے جہنمی گزرے گا۔ جس طریقے سے جنت کے طبقات ہیں، درجات ہیں جنت میں، اسی طریقے سے جہنم میں بھی درجات ہیں اور جہنم میں بھی طبقات ہیں۔ کہیں آگ کا عذاب ہوگا اور کہیں پر ایسا ہوگا جہنم کے بعض حصے میں کہ اتنا ٹھنڈا ایریا ہوگا، علاقہ ہوگا کہ انسان اس کی ٹھنڈی کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ جیسے ابھی پچھلے اسی ہفتے 15 اگست گزرا، ملک آزاد ہوا، لیکن ملک کی آزادی میں جو ہمارے بزرگوں نے قربانی دی، ہمارے پرکھوں نے جو قربانی دی، میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ بتلاؤں آپ کو۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ریشمی رومال کی تحریک شروع کی تھی، اور مسٹر مسٹن لکھتا ہے کہ اگر ریشمی رومال کی تحریک کامیاب ہو جاتی تو اس دھرتی پر ہمیں رہنے کی جگہ نہ ملتی۔ حضرت شیخ الہند کا ایک پلان تھا، ضلع وطن افغان میں انہوں نے حکومت قائم کی تھی، راجہ مہندر پرتاپ کو اس کا صدر بنایا تھا، مولانا عبید اللہ سندھی کو اس کا وزیر خارجہ بنایا تھا۔ کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ کسی ملک میں جا کر ضلع وطن جو ہے وہ حکومت بنائے، لیکن مولانا
حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا اور ریشمی رومال کی تحریک چلائی اور آپ حجاز تشریف لے گئے. آپ کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا سے بیک وقت انگریزوں کے خلاف جہاد کا بغل پھونکا جائے، لیکن اپنے لوگوں نے وفا نہیں کی تو طائف سے مولانا گرفتار ہوئے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ طائف سے گرفتار ہوئے اور اس کے بعد میں پھر ان کو مصر کے اندر رکھا گیا، اور مصر کے میں رکھنے کے بعد میں پھر کالے پانی کی سزا دی گئی، مالٹا لائے گئے. آپ کے ساتھ میں آپ کے کچھ شاگرد تھے جس میں حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. مالٹا کی جیل میں سخت سردی تھی اور مالٹا میں بہت سردی پڑتی ہے. حضرت شیخ الہند 80 سال کے تھے، تو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے لیے کہ فجر میں جب حضرت شیخ الہند وضو کریں گے تو پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، تو یہ 3-4 حضرات تھے، مولانا گل محمد صاحب اور دیگر لوگ تھے، تو یہ لوگ کسی لوٹے میں پانی بھرتے تھے اور اس لوٹے کا جو اوپر کا حصہ ہوتا تھا اس کو اپنے پیٹ میں لگا لیتے تھے، یعنی 2-3 گھنٹے، تاکہ بدن کی گرمی کی وجہ سے اس کی ٹھنڈک ختم ہو جائے. جب بدن میں بہت ہیٹ ہوتی ہے اس کی ٹھنڈک ختم ہو جائے. آپ دیکھیں کبھی اگر بلیڈ لیں کسی کو چڑھانا ہو اور اگر وہ جمع ہوا ہو تو آپ اس کو اپنے پیٹ پر رکھ لیں تو کچھ دیر کے بعد میں وہ برف پگھل جائے گا. یہ جسم کے اندر ایک حرارت اللہ نے رکھی. تو اس کی وجہ سے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو الگ سے سزا دی گئی. ایک تو کالے پانی کی سزا دی گئی، مالٹا میں آپ تھے، لیکن الگ سے سزا کیا دی گئی کہ ایک چھوٹی سی کوٹھری بنائی گئی اور اس میں یہاں گھٹنوں کے برابر کیچڑ بھر دیا گیا، اور اس کے بعد میں اس میں اتنی ہی جگہ تھی کہ جتنا انسان کھڑا ہو سکے، اور چاروں طرف کیل گویا لگی ہوئی تھی، کانٹے دار کیلیں، کہ اگر یہ ذرا سا بھی جنبش کرے تو ان کے بدن میں کیل ٹچ ہو، کیل گڑے. تو حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن مالٹا کی جیل میں، جو وہ الگ سے حضرت شیخ الہند کی خدمت کی وجہ سے ان کو جو سزا دی گئی، تو 3 دن اسی حال میں گھٹنے کے بل کیچڑ میں کھڑے رہے. اوپر تھوڑا سا روشنی کا انتظام تھا کہ اگر سورج نکلتا تو محسوس ہوتا کہ ہاں کچھ روشنی ہوئی ہے. یہ میں نے قربانی کا ایک حصہ بتلایا کہ ان تکلیفوں سے اور ان مشقتوں سے ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرایا. اب جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کیا فائدہ جو ہے وہ جھنڈا لہرانے کی، اور کیا فائدہ ایسے آزادی کی، ہوتا ہے نا، ذہن میں آتا ہے، خیالات آتے ہیں، ایسے حالات ہیں. آپ دیکھیں ہم 10 سال میں مایوس ہو گئے، ہم 10 سال میں مایوس ہو گئے، اور جن ہمارے بزرگوں نے اس ملک سے انگریزوں کو بھگایا وہ 200 سال تک لڑتے رہے اور مایوس نہیں ہوئے. 200 سال تک لڑتے رہے. کیا مقصد تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے تھے. تو اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اور اس ملک کو بچانے اور سنوارنے کے لیے اگر قربانیاں دینی پڑیں گی تو قربانی دی جائے گی. اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال میں نے جہنم کے ایک نقشے کے اعتبار سے وہ بات بتلائی کہ دیکھو ہمارے بزرگوں نے اس دور میں یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور جہنم کا منظر کتنا ہولناک ہوگا اور جہنم کا منظر کتنا سخت ہوگا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اب ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، فکر کریں، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں. اور اس وقت جو ہمارے سامنے جو یہ نئی پود ہے، بچے، نونہال بچے، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر ان بچوں کی ہم نے دینی تعلیم اور گھر میں دینی تربیت کی فکر نہیں کی، اور اگر ان بچوں کو ہم نے نماز کا عادی نہیں بنایا، اور ہمارے اندر وہی فکر پیدا نہیں ہوئی جو فکر حضرت یعقوب علیہ السلام کو آخری وقت پیدا ہوئی تھی اپنی اولاد کے بارے میں، جس کا تذکرہ قرآن نے کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب آخری وقت ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں کہا کہ ما تعبدون من بعدی، کہ یہ بتلاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے.
میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ میرے بعد تم کس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی، جبکہ وہ نبیوں کی اولاد تھی، لیکن یہ فکر کی، ان کے بیٹوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ابراہیم کا جو اللہ ہے، اسماعیل کا جو اللہ ہے، اسحاق کا جو خدا ہے، ہم اسی خدا کی الہ واحدہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم فرما بردار بن کر رہیں گے۔ یہ فکر ہمیں اور آپ کو لینی پڑے گی، اس ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا کہ ہم خود اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کر رہے ہوں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کر رہے ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارا بیٹا 12 سال کا ہو گیا، 15 سال کا ہو گیا، ہمیں اس کی تو فکر ہے کہ اس کو 7 بجے جگانا ہے اسکول جانے کے لیے، لیکن کبھی حرف غلط کی طرح ہمارے دلوں میں یہ خیال نہیں آتا کہ بیٹا اٹھو فجر کی بھی نماز پڑھنی، فجر کے لیے اٹھو، فجر کی بھی نماز پڑھنی ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کی تربیت کے اعتبار سے فکر نہیں کی تو جن ماحول اور جو حالات ہیں، ان حالات میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے بچے مسلمان باقی رہیں۔ آپ جا کے سوال کر لو، ہم تو اکثر نیچے ہی بیٹھے رہتے ہیں پڑھائی کے ٹائم، بچے دن بھر پانی پینے آتے ہیں، آپ بلا کے پوچھو، سوال کرو، 15 سال کے بچے، 18 سال کے بچے، 12 سال کے بچے، معلوم ہے کلمہ نہیں یاد، سورہ فاتحہ نہیں یاد، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے نہیں معلوم، کس کی امت میں ہے نہیں معلوم، پیغمبر کا نام کیا ہے نہیں معلوم، ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارے نبی کون ہیں نہیں معلوم، غسل کے فرائض کیا ہیں، پاکی ناپاکی کے موٹے مسائل کیا ہیں، کہ اگر انسان ناپاک ہو جائے تو پاک کیسے ہوگا، یہ موٹے موٹے مسائل ہمیں نہیں معلوم۔ میرے دوستو، کھڑا کر لو 100 آدمیوں کو اور سوال کر لو، تو کیا ہم نے جہنم سے بچانے کی اپنی آپ کو اپنی فکر کی؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کی فکر کی؟ اور یہ ہمیں ان بچوں کو زیادہ فکر کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہے، ان کو 3 طبقات میں آپ بانٹ دیجیے۔ ایک طبقہ جو 50 سال سے اوپر کا ہے، اگر ان کی تعداد آپ دیکھیں، ان کو 3 طبقوں میں بانٹیں، ایک طبقہ جو 50 سے اوپر کا ہے، اور ایک طبقہ 25 سے لے کے 50 تک کا، اور ایک طبقہ پیدائش سے لے کے 25 سال تک کا۔ اب اگر تینوں کیٹیگری میں آپ دیکھیں تو 50 سے اوپر والوں کی تعداد آپ کو کم ملے گی، اس کے مقابلے میں 20 والے کے مقابلے میں 25 سے 50 سال کے درمیان جتنے لوگ ہوں گے اتنی تعداد آپ کو 50 سے اوپر والوں کی کم ملے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ غور کریں تو پیدائش سے لے کے اور 25 سال تک جو عمر کے لوگ ہیں، جتنی بڑی تعداد ان حضرات کی ہے اتنی بڑی تعداد 25 سے 50 والوں کی بھی نہیں ملے گی۔ اب اگر آپ اپنی فکر کا محور بنائیں کہ ہم 50 سال سے زائد لوگوں پر محنت کریں گے تو اس میں بہت زیادہ خاطر خواہ نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ 25 سے لے کے 50 کے درمیان کے جو لوگ ہیں تو ان کے سامنے مسائل ہیں، بیوی بچوں کے اخراجات ہیں، معاش ہے، کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، نوکری کرنا ہے، گھر والوں کو پالنا ہے، یہ ان کے سامنے ایک ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر 25 سے 50 سال پر محنت کی جائے تو اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے، لیکن ان کے مقابلے میں اگر پیدائش سے لے کے 25 سال تک اگر ہم اپنی محنت کا ٹارگٹ بنائیں اور ان پر اگر ہم فوکس کریں اور ان کو اپنی محنت کا میدان بنائیں تو اگر یہ بن گئے تو بہت کچھ حالات بن سکتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی تعداد میں آپ کو چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ خواتین ہو، سب سے بڑی تعداد میں آپ کو جو ملیں گے وہ پیدائش سے لے کے 25 سال تک کی تعداد میں آپ کو زیادہ ملیں گے۔ تو اس لیے ہماری محنت اور ہماری کوشش اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہم اس طبقے پر، ان عمر کے لوگوں پر زیادہ محنت کریں۔ اب ان میں سے بچے بھی آگے، چھوٹے بچے بھی آگے،
4 سال سے لے کے 10 سال تک، 15 سال تک، 20 سال تک بچے بھی آ گئے۔ اب اگر ان کی ہم فکر کر لیں گے اور ان پر محنت کریں گے، کیونکہ ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے، تو اگر ان پر محنت کر لیں گے اور یہ دیندار بن جائیں گے، ان کی زندگیوں کے اندر دین آ جائے گا، تو پھر یہ جب بڑے ہوں گے تو ان کی اولادوں کی زندگیوں کے اندر دین آ جائے گا۔ بعض دیکھو گھر کے لوگ ایسے ملیں گے کہ ماں باپ فکر مند ہے، 10-12 سال کا بچہ ہے، باپ بھی خود آ رہے ہیں، اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں نماز میں۔ کیوں؟ فکر کی نا کہ نہیں، بچے کو نماز کا عادی بنانا ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آپ غور کریں کہ حضور نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، 60 سال کا نہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جب 60 سال کا ہو جائے تو اب حج کرنا ہے، 60 سال کا ہو جائے تو اب مسجد آنا ہے، 60 سال کے ہو جائے تو اب نماز پڑھنا ہے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ اس سے نماز پڑھنے کو کہو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز چھوڑنے پر اس پر سختی کرو۔ اب سختی کون کرے گا؟ معلوم ہوا کہ ہم اپنے بیٹے پر سختی کر رہے ہیں، بیٹا نماز پڑھا کرو، تو بیٹا کہے ابا آپ بھی تو پڑھا کرو، تبھی تو سختی کر پائیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان تو اسی حال میں ہے نا کہ جب ہم خود نماز پڑھ رہے ہوں گے جبھی تو بیٹے پر سختی کریں گے، اور جب معلوم فجر میں ہم خود سو رہے ہیں، عشاء میں گھر میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، تو اب وہ بیٹا کیسے آئے گا؟ جو کبھی کبھی چلا آیا لیکن دیکھا گا ابا ہی نہیں پڑھ رہے، اگر یہ ضروری ہوتا تو ابا بھی پڑھتے۔ تو اس لیے بہرحال اس چیز کی فکر ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر ہونا چاہیے، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو، اپنی آل اور اولاد کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر ہونا چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں، ایک صاحب نے لکھا کہ جو ہے وہ خواتین گھر میں ڈرامہ دیکھ کے روتی ہیں، گھر میں ڈرامہ دیکھتی، کہتی سیریل ہے، معلوم ہے ڈرامہ، جب بھی روتی ہے کوئی عجیب سی سین آ جائے اور کوئی حقیقت بات ان کے سامنے آ جائے تو کہتے ہیں دیکھو یہ ڈرامہ کر رہا ہے، یعنی ڈرامے پر رو رہی ہے اور حقیقت وہ کیا کہہ رہی ہے، یہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ تو یہی حال ہمارا ہے میرے دوستو، یہی حال ہمارا ہے کہ دیکھو آخرت ہمارے بالکل سامنے، پتہ نہیں کس وقت ہماری اس جسم سے روح نکل جائے، ہمارا جسم بیکار ہو جائے گا، پتہ نہیں کس وقت ہم اللہ کے پاس چلے جائیں اور اللہ کی طرف سے بلاوا ہمارے لیے آ جائے۔ ہم سوچیں کہ ہم نے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے کیا تیاری کی، ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کیا تیاری کی ہے، ہم نے اپنی اولادوں کے ذہنوں میں دنیا کو، دنیا کی محبت، دنیا کی عظمت کو بیٹھایا ہے، یا ہم نے اپنی اولاد کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عظمت کو بیٹھایا ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو دنیا کے نقصان کا نقصان ہونا بتلایا ہے، اور ہم نے اپنی اولاد کو کیا آخرت کے نقصان کا نقصان ہونا بتلایا؟ کیا ہم غور کریں کہ ہمارے گھر میں کبھی آخرت کے تذکرے ہوتے ہیں سارے لوگوں کو بیٹھا کے، کبھی آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے، کبھی ہمارے سامنے صحابہ کے تذکرے ہوتے ہیں؟ آپ دیکھو جنگ بدر کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر میں، اور وہ فرما رہے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کہ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے 2 بچے نظر آئے۔ جنگ میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دائیں بائیں کوئی مضبوط ہو کہ اگر مدد کی ضرورت پڑے تو وہ مدد کر دے، لیکن دیکھا تو دونوں طرف بچے ہیں۔ کہ لگے میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بچے نے کہا چچا ذرا کان لائیے، تو اس نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کیا پوچھ رہا ہے؟ چچا اس مجمع میں ابو جہل کون؟ اس مجمع میں ابو جہل کون ہے؟ تو کہہ رہے کیا کرو گے ابو جہل کو؟ کہہ لیں گے ہم کو ہمارے ماں باپ نے بتلایا ہے کہ وہ ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکتا ہے۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی کہ دوسرا یہی سوال کر رہا ہے، چچا ابو جہل کون ہے؟ کفار کے مجمع میں ابو جہل کون ہے؟ کیا کرو گے؟ وہی جواب دے رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میری نظر پڑ گئی ابو جہل پر جو اپنی فوج کی کمانڈ کر رہا تھا، تو میں نے کہا دیکھو وہ بہت دور جو کھڑا ہوا ہے سواری پر وہ ہے ابو جہل۔ کہہ لیں گے میرا یہ کہنا تھا کہ وہ بچے جھپٹ گئے اور جانے کے بعد میں ابو جہل پر جا کر حملہ کر دیا۔ تو یہ بات کس نے بیٹھائی تھی ان کے دلوں کے اندر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس
नामूस की हिफाजत किसने बैठाई थी? उनके माँ बाप ने बैठाई थी ना। जभी तो उनके बच्चों के जहनों में आया कि देखो ये पैगंबर का दुश्मन है, ये हमारे आका का दुश्मन है और ये हमारे आका को बुरा भला कहता है, इसलिए यह जिंदा रहेगा, ये हम जिंदा रहेंगे। मेरे दोस्तों, यही हमीयत और यही गैरत अपनी औलाद के अंदर हमें बैठानी है। ये तय करें कि इंशाअल्लाह यही हमीयत बैठानी है, यही गैरत बैठानी है। अगर ये हमीयत और ये गैरत हम बैठा लेंगे तो ये समझ लो कि हमने अपने बच्चों को मुसलमान छोड़ दिया। और अगर हमने अपने बच्चों को दीन से दूर किया, शरीयत से दूर किया, दीनी तालीम से दूर किया, इस्लामी तालीम से दूर किया, तो ये समझ ले मेरे दोस्तों, पता नहीं फिर हमारे बच्चे आने वाले वक्त में क्या बनेंगे और कहाँ जाएंगे और किसकी इबादत करेंगे, कहाँ झुकेंगे, किसकी बंदगी करेंगे और क्या करेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। अभी जैसे आजकल व्हाट्सएप पे चल रहा था कि वो मध्य प्रदेश के एक साहब थे, वो उस पे आए थे कौन बनेगा करोड़पति। हालांकि ये पुराना वाकया हो गया है, बहुत पहले जब एपिसोड चलता था जब का वाकया है, लेकिन लोगों ने उसको ये दिया कि वो सवाल करने वाला सवाल कर रहा है नबी के बारे में। तो 4 ऑप्शन होते हैं ना, तो उसमें 3 नबियों का तस्करा और एक है जिब्राइल का तस्करा। क्या अब इन 4 में से बतलाओ कि नबी कौन है, तुम्हारे नबी कौन है? तो वो उस पे चला जाता है 50-50 पे। और उसके बाद में जब उससे ये सवाल करते हैं कि ये बतलाओ कि तुम्हें अगर जवाब देना होता तो तुम किसके बारे में कहते? तो वो कहता जिब्राइल के बारे में, कि हम जिब्राइल को बताते ये कि हम ये आखिरी नबी। अब बतलाइए कि वो उसकी तालीम कितनी ज्यादा होगी, जभी तो वहां तक पहुंचा और वहां तक पहुंचने के बाद में हर सवाल का जवाब दे रहा है, लेकिन जो असल सवाल है उसकी जिंदगी का, उसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा। बताओ पूरी दुनिया देख रही होगी, क्या पैगाम दिया होगा उस मुसलमान नौजवान ने कि पढ़ तो बहुत कुछ लिया लेकिन पैगंबर का नाम नहीं बतला पा रहे, पैगंबर की नाम जगह फरिश्तों का नाम बतला रहे। तो अगर हमने अपनी औलादों की तरबियत नहीं की और उनको आका के बारे में नहीं बतलाया, उनको शरीयत के बारे में नहीं बतलाया, तो पता नहीं ये कल पैगंबर की जगह हमारी औलादें किसका नाम लेने वाली बन जाए। तो इसलिए मेरे दोस्तों तय करो कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाएंगे, घर का माहौल अच्छा बनाएंगे, घर को गाली गलौज से पाक करेंगे। बाज लोगों का तकिया कलाम होता है गाली बकना, और हुजूर क्या फरमा रहे, जो कौम गाली गलौज इख्तियार करती है वो अल्लाह की निगाह से गिर जाती है, वो अल्लाह की निगाह से गिर जाती है। तो आज जो अल्लाह की निगाह से गिरे हैं, दुनिया में जलील और खार हो रहे हैं, तो उसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है ना। तो इसलिए तय करें इन तमाम चीज़ों से, खुराफात से अपने आप को बचाना है। खुद भी नमाज की पाबंदी करनी है, खुद भी शरीयत पर चलना है, खुद भी झूठ नहीं बोलना है, खुद भी किसी की गीबत नहीं करना है, खुद भी किसी को धोखा नहीं देना है, और यही अपने बच्चों की तरबियत करनी है। ये कल ले जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ये नस्ल आने वाले वक्त में मुसलमान बाकी रहेगी। वही कुरान की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, हर शख्स से तय कर ले कि हम अपने आप को और अपने अहले अयाल को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इसी फिक्र के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।